السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اپنے اس گھر پہ جہاں پہ ہم جانا پسند نہیں کرتے، جہاں پہ جانے کی بات بھی ہم سننا نہیں چاہتے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم نے ایک نہ ایک دن اپنے اس گھر میں چلے جانا ہے۔ وہ ہمارا ایسا کمرہ ہوگا کہ جس کو سجانا بھی ہم نے خود ہے، جس کی صفائی کا خیال بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے اور وہاں جانے سے پہلے کرنا ہے۔ دنیا میں ہم کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، آرام کا ٹائم نہیں ملتا، نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ جا کے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، یا تو سونا ہے یا وہ اپنے اعمال جو دنیا میں ہم نے کیے ہیں اس کے مطابق وہاں پہ ہمیں صلہ ملے گا۔ اگر دنیا میں ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے اپنے اس گھر کے لیے، تو وہاں پہ سکون سے رہیں گے، اور اگر ہم ساری کوششیں صرف اس دنیا میں لگا دیں گے تو وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے، تو وہاں پہ پھر رہنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ جی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میں جس کمرے کی بات کر رہی ہوں وہ ہے قبر، جو روزانہ ہمیں یاد کرتی ہے، 2 دفعہ یاد کرتی ہے اور ہم سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، تم نے آنا میرے اندر ہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو زمین بھی اپنا حساب کتاب لیتی ہے۔ اگر شخص نیک ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ جتنے بھی میرے اوپر چلنے والے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے پسند تم ہی تھے، اور پھر اس کے لیے زمین اور قبر اتنی کھلی ہو جاتی ہے کہ جہاں تک وہ دیکھتا ہے اس کے لیے قبر کھلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کی زندگیاں دنیا میں جہنم بنائے رکھتے ہیں، دوسروں کا جینا عذاب کیا ہوا ہوتا ہے جن لوگوں نے، جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو ان سے بھی زمین اپنا حساب لیتی ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی چلنے والے لوگ تھے اس میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل نفرت تم ہی تھے، دیکھو میں آج تم پر حاکم بنا دی گئی ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے بتایا کہ اس طرح پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ وہ گھر ایسا ہے کہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبرستان سے گزرتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی قبرستان سے گزرتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ذرا غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ نیک اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور عمرہ اگر استطاعت ہے، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، نوافل، والدین کی اطاعت، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ساری ایسی نیکیاں ہیں جو دنیا میں ہم نے کمانی ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم نے ان نیکیوں کا صلہ پانا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، اس کی چند مثالیں ہمیں سیرت نبی سے بھی ملتی ہیں، اور بعد کے مواقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ چیز واضح کر دی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کو بھی سامنے لا کے رکھتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں اور اس حد تک گناہ گار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دکھا دیتا ہے لوگوں کو کہ جو میری نافرمانی اور کھلم کھلا میری نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں قبر میں کیا معاملہ کرتا ہوں۔ عذاب قبر اور ثواب قبر کے بعض واقعات۔ عہد نبوی کا واقعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا اور اس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا۔ بعد میں مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ کام محمد اور اس کے ساتھیوں کا ہے، کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر پھینک دی ہے۔ اگلے روز عیسائیوں نے نئی قبر کھود کر اسے پہلے کی نسبت زیادہ گہرا دفن کیا، لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے پھر نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ محمد اور ان کے اصحاب کا کام ہے، کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے پھر اس کی قبر بنائی اور اسے اتنا گہرا کھودا جتنا وہ کھود سکتے تھے۔ اگلی صبح قبر نے پھر اسے نکال کر باہر پھینک دیا،
تب عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی، اور وہ یہ جان چکے تھے کہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ قبر کا بچھو۔ جنگ عظیم دوم کے دوران ہندوستان پر بمباری کے دوران انگریزی فوج کو سنگاپور اور برما میں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انگریز جرنیل نے ہتھیار ڈالتے وقت فوجیوں کو اجازت دے دی کہ جو فوجی فرار ہو کر جانیں بچا سکتے ہیں وہ فرار ہو جائیں۔ فوج کے ایک میجر طفیل اپنے ایک ساتھی میجر نہال سنگھ کے ساتھ فرار ہوئے۔ میجر طفیل بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں اندھیری رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور برما کے محاذ سے سرپٹ بھاگے۔ برما گھنے گنجان، تاریک اور خطرناک جنگلوں کا مالک ہے، جن میں سے گزرنا بڑا مشکل کام تھا۔ بہرحال ہم نے اندازے سے ہندوستانی صوبہ آسام کا رخ کیا، جہاں جاپانی بمباری کے باوجود انگریزی تسلط برقرار تھا۔ گھنے جنگلوں میں ہم ککریوں سے راستہ کاٹتے چھانٹتے چلے جا رہے تھے۔ دنوں کی گنتی نہ راتوں کا شمار یاد رہا۔ کھانے پینے کا سامان تک ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جنگلی پھلوں اور ندی نالوں کے پانی پر گزارا ہونے لگا۔ بعض دفعہ درندوں اور خطرناک سانپوں سے بھی واسطہ کرنا پڑا، مگر جان بچا کر نکلتے گئے۔ ایک دن اچانک سامنے کھلی جگہ پر قبرستان دکھائی دیا۔ 25-30 قبریں ہوں گی۔ اچانک ایک قبر سے مردے کی تقریباً آدھی لاش باہر نکلی ہوئی تھی۔ کچھ گلی سڑی، کچھ بچی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر ایک چھوٹے سائز کے کچھوے کے برابر بچھو بیٹھا اسے بار بار ڈنک مارتا رہا تھا، اور لاش سے خوفناک چیخیں نکلتی تھیں، جیسے وہ کسی بھیانک بچھو کسی جیتے جاگتے انسان کو کاٹتا تو اس کی شدت سے درد سے چیخیں نکلتی، جو زندہ انسانوں اور جانوروں کو دہلانے بلکہ بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ یہ ایک خاصا وحشت ناک اور دہشت انگیز منظر تھا۔ میجر نہال سنگھ نے میرے منع کرنے کے باوجود بچھو پر گولی چلا دی۔ ایک شعلہ سا نکلا، لیکن بچھو پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ نہال سنگھ نے گولی چلانے کی نیت سے دوبارہ نشانہ باندھ لیا تو میں نے اسے سختی سے منع کیا اور اپنی راہ لینے کے لیے کہا، لیکن میجر نہال سنگھ آخر سکھ تھا۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا بچھو تھا، اور بظاہر قبرستان کے ایک مردے کو بچھو سے بچانے کے لیے دوبارہ گولی داغ دی۔ پھر ایک شعلہ سا نکلا، لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر بچھو لاش کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھا۔ میں نے نہال سنگھ سے کہا کہ اب بھاگو یہاں سے، بچھو کا لاش کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے گھوڑے دوڑائے، خاصی دور آگے جا کر پیچھے نظر ڈالی تو بچھو ہمارے تعاقب میں تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑوں کو پھر ایڑ لگائی۔ چند میل آگے جا کر ایک ندی سامنے آ گئی جو خاصی گہری معلوم ہوتی تھی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچنے لگے کہ ندی میں گھوڑے ڈال دیں یا کنارے پر کنارے چل کر کوئی پل یا گھاٹ وغیرہ تلاش کیا جائے، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ دیکھا وہی بچھو ہمارے قریب پہنچنا ہی چاہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگ اور مسلح فوجی ہونے کے باوجود ہم پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ہمارے گھوڑے ٹاپو مارنے لگے جیسے وہ بھی بچھو سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بچھو کا رخ نہال سنگھ کی طرف تھا۔ نہال سنگھ نے خوف کے عالم میں اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ اس کے تعاقب میں بچھو بھی ندی میں اتر گیا۔ خدا جانے بچھو نے اسے پاؤں یا ٹانگ یا جسم کے جس حصے پہ کاٹا تھا کہ گھوڑے نے بھی اس غیر معمولی قسم کی بچھو کی آمد سے خوف محسوس کیا۔ اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ نہال سنگھ نے کربناک چیخ کے ساتھ مجھے پکارا، طفیل میں ڈوب رہا ہوں، جل رہا ہوں، مجھے بچھو سے بچاؤ بچاؤ۔ میں نے بھی گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا اور سہارے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ نہال سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس نے مضبوطی سے مجھے پکڑ لیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں ندی کا پانی عام پانی نہیں بلکہ آگ کا زہریلا لاوا بہہ رہا ہے، جو نہ صرف میرے ہاتھ کو جلا دے گا بلکہ میرے جسم کے باقی حصے کو بھی مکئی کے بھٹے کی طرح ابال کر رکھ دے گا۔ میں نے اوسان بحال رکھے اور جلدی سے فوجی ککری نکال کر اپنا بازو کاٹ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو نہال سنگھ کی گرفت سے چھڑا لیا تھا، لہٰذا جلدی سے گھوڑے سمیت کنارے کا رخ کیا۔ میجر نہال سنگھ مجھے آوازیں دیتے دیتے اور درد سے چیختے کراتے گھوڑے سمیت کھولتے پانی کی دیگ میں ڈوب چکا تھا، اور سطح آب پر بڑے بڑے اونچے آتشی بلبلے اٹھ رہے تھے۔ کنارے کے قریب پانی کا درجہ حرارت نارمل معلوم ہو رہا تھا۔
وہ کہہ رہے خداوندی بچھو اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اللہ کے لشکروں میں سے وہ ایک غیبی لشکر کی مانند تھا، اس نے مجھ سے کوئی بھی تعارض نہیں کیا، غالباً جدھر سے آیا تھا ادھر ہی کو اپنے اصل کار مرفوضہ کی طرف واپس لوٹ چکا تھا۔ تو کتنی بڑی نشانی ہے عذاب قبر کے اوپر کہ عذاب قبر واقعی ہوتا ہے۔ ٹیڑھی قبر۔ گزشتہ روز کہا جاتا ہے کہ پولیس افسر کو سپرد خاک کیا گیا تو اس کی قبر ٹیڑھی ہو گئی۔ جب نئی قبر کھودی گئی تو وہ بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ آغاز میں لوگوں نے اسے گورکن کا قصور سمجھا، لیکن جب یکے بعد دیگرے 5 یا 6 بار قبر کھودی گئی اور بار بار ٹیڑھی ہوتی رہی، جنازے میں شریک لوگوں نے مل کر میت کی بخشش کی دعا کی اور 5ویں 6ٹھی بار زبردستی میت قبر میں اتار دی، حالانکہ قبر پہلے کی طرح ٹیڑھی تھی۔ یہ واقعہ راولپنڈی میں پیش آیا تھا۔ جو واقعات بھی آپ کو سنائے جا رہے ہیں یہ کوئی من گھڑت نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اخبار میں یہ شائع ہوئے تھے۔ قبر کا بچھو جو شائع ہوا تھا وہ اردو ڈائجسٹ اپریل 1992 کا ہے۔ دوسرا جو واقعہ ٹیڑھی قبر کا ہے یہ روزنامہ جنگ لاہور 17 دسمبر 1990 کی بات ہے۔ قبر میں لرزش۔ گوجرانوالہ کے نواحی قصبہ کھیالی کے قریب قبرستان میں دفن کیے جانے والی خاتون کی قبر میں لرزش کے واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ تفصیلات کے مطابق عورت کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحومہ کی قبر لرز رہی ہے۔ بعض لوگوں نے قبر کے ساتھ کان لگا کر آواز سنی تو قبر کے اندر سے ٹھک ٹھک کی آوازیں اور دھمک سنائی دی۔ چنانچہ ایک معروف عالم دین سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے میت کو کسی دوسری جگہ دفن کرنے کا مشورہ دیا، جس پر لوگوں نے اس عالم کی موجودگی میں قبر کھودی۔ جو ہی تختے ہٹائے گئے تو عجیب و غریب تیز سی قسم کی گندی بو سے گورکن کو کہہ آنے لگی، جس پر قبر دوبارہ بند کر دی گئی اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، جس کے بعد آہستہ آہستہ لرزش ختم ہو گئی۔ سانپ سانپ کی آوازیں۔ ایک زمیندار گھرانے کی صاحب حیثیت ماں باپ کی اکلوتی اولاد کو ورثے میں بہت بڑی جائیداد، ڈھیروں سونا اور نقد روپے ملے۔ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اسے انتہائی کوفت ہوتی۔ اگر کوئی خاتون اسے مسجد، مدرسہ وغیرہ بنوانے یا کسی یتیم اور بیوہ کو مدد کرنے کا کہتے تو اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا۔ جنہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آخری بار اسے 1968 میں بستر مرگ پر بے ہوشی کی حالت میں سول اسپتال لاہور کے انتہائی نگہداشت ICU وارڈ میں دیکھا۔ اس کی نبضیں ڈوب چکی تھیں، سانس رک رک کر وقفوں سے آ رہی تھی، آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب قریب کھڑے تھے تاکہ اس کی موت کا سرٹیفکیٹ دے کر رخصت ہوں۔ اچانک اس کے بدن نے حرکت شروع کر دی، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے پسینہ بہہ نکلا، اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ سب لوگوں نے سنا کہ وہ تھرائی ہوئی آواز میں سانپ سانپ کہہ کر اس سے بچنے کے انداز میں ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ میں نے یہ بھی مشاہدہ کر کے خوف زدہ ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ طبی نقطۂ نظر سے آپ اس کی آخری حرکت کو کیا نام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے لیے مشاہدہ کسی طبی معجزے سے کم نہیں، یہ حرکت اور سانپ سانپ کی آوازیں بلا شبہ ایک میت کے منہ سے نکلی ہیں۔ اس گہری بے ہوشی کے عالم میں وہ بول سکتی تھی نہ حرکت کر سکتی تھی۔ اسی طرح قبر سے خوشبو، یعنی ایسے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جن میں لوگوں کو قبر میں عذاب ہوا تھا، لیکن اب ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کی قبر سے خوشبو بھی آئی اور اللہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی سچائی کو واضح کیا۔ قبر سے خوشبو۔ ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی راوی ہیں، میں 1 یونٹ کے زمانے میں رتو ڈیرو ضلع لاڑکانہ میں بحیثیت میڈیکل آفیسر تعینات تھا۔ ایک روز ایک پولیس ہرکارہ کاغذات لے کر آیا کہ قبر کشائی کرنی ہے۔ سول سرجن ضلع کے تمام ہسپتالوں کا مہتمم ہوتا تھا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے قبر کشائی کے لیے بورڈ تشکیل دیا تو ڈاکٹر محمد شفیع صاحب سول سرجن کے ساتھ میں بھی شامل تھا۔ یہ قبرستان رتو ڈیرو سے 2 میل دور ایک گاؤں میں تھا جس کا نام اب ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ پولیس کاغذات سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک عورت کی لاش ہے جو تقریباً 2 ماہ قبل دفن کر دی گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اس وجہ سے قتل کیا کہ اس عورت کے کسی اور آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ مقررہ دن میں اس گاؤں کے وڈیرے کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ سول سرجن لاڑکانہ بھی آ گئے تھے۔ ڈیرہ دار کا اصرار تھا کہ چائے پی کر روانہ ہوں۔ مجسٹریٹ صاحب آ گئے، پولیس قبرستان پہنچ چکی تھی۔ جب چائے آئی تو معلوم ہوا کہ یہ چائے نہیں بلکہ مکمل لانچ تھا۔ اس دوران عجیب انکشافات ہوئے۔ معلوم ہوا کہ یہ عورت بہت نیک تھی، جس کی عمر بمشکل 27 برس تھی، نماز روزے کی پابند تھی، 5 سال شادی کو ہو گئے تھے مگر اولاد نہیں تھی۔
شوہر کے تعلقات کسی اور عورت سے ہو گئے تھے اور وہ اس بیوی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا اور الٹا الزام لگا کر تیرے مراسم فلاں آدمی سے ہیں روز مارتا اور وہ اس شخص سے تعلقات کا الزام لگایا کرتا تھا۔ اس عورت کے باپ سے بھی بڑا، وہ جو شخص اس کا شوہر تھا وہ اس عورت کے باپ سے بھی بڑا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ بدنصیب بستر پر مردہ پائی گئی۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ، مگر حالات سے محسوس ہوتا تھا کہ عورت بے گناہ تھی۔ قبر کشائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، ہم ڈاکٹر لوگ تو اس کے عادی ہوتے ہیں۔ قبر کے اندر گھٹن اور لاش کی کیفیت بڑے بڑے دل والوں سے نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے 100 کے قریب قبر کشائیاں کی، مگر کبھی مجسٹریٹ یا پولیس والوں کو قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ڈیوٹی پر لازم ہوتے تھے مگر دور جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس دن حسب معمول قبر کھودنے والے نے قبر کھودی اور مٹی ہٹائی۔ ہم لوگ سرہانے کھڑے تھے اور آنے والے لمحات سے نبر آزمائی کے لیے ذہنی طور پر تیار۔ یکدم قبر کے اندر سے مہک نکلی جیسے ہم کسی چنبیلی کے باغ میں کھڑے ہوں۔ میں نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا کہ دفناتے وقت کسی نے پھول تو نہیں رکھ دیے، حالانکہ یہ خام خیالی تھی، اگر پھول رکھے بھی ہوتے تو لاش کی مخصوص بو پھولوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بعد میں سول سرجن نے بتایا کہ یہی خیال انہیں بھی آیا تھا۔ جوں تو میت باہر نکالی تو خوشبو کی لپٹوں سے دل اور دماغ معطر ہوتے گئے۔ اتنی دیر میں خوشبو دور تک پھیل گئی، تھانے دار اور مجسٹریٹ بھی ابھی اٹھ کر قریب آ گئے۔ وہاں پولیس نہ ہوتی تو ایک مجمع لگ جاتا۔ ڈاکٹر صاحب شفیق بولے، سائیں دیکھو خوشبو ایسی ہے جیسے ہم جنت کے باغ میں کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ کہتے اس کی زبان تھک رہی تھی۔ لاش دیکھی تو انتہائی تر و تازہ، چہرہ صاف ستھرا، معلوم ہوتا تھا کہ مقتولہ آرام سے سو رہی ہے۔ پولیس والے بولے، رب کی شان، یہ ثابت ہو گیا کہ مائی پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹا تو سول سرجن بھی ہٹ گئے۔ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کریں۔ دیکھیں سبحان اللہ کہ جو لوگ بے گناہ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جب کوئی الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بے گناہی ان کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں باقی رکھتے ہیں۔ اتنے میں اس کا شوہر جو بیوی کی ہلاکت کے بعد مفرور ہو گیا تھا، چیخیں مارتا ہوا نہ معلوم کہاں سے آ گیا اور پولیس والوں سے کہنے لگا، مجھے گرفتار کر لو، میری بیوی بے قصور تھی، اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ پولیس اور مجسٹریٹ موجود تھے، اس کا بیان لے لیا جس میں اس نے اعتراف جرم کر لیا مگر پوسٹ مارٹم نہ ہونے دیا۔ میت سے خوشبو۔ حافظ عبدالحی رحمۃ اللہ قرآن پاک کے حافظ تھے، بہت ہی نیک، متقی اور صالح بزرگ تھے۔ 90 سال کے لگ بھگ عمر پائی تھی۔ عمر بھر کتاب و سنت کی دعوت اور تبلیغ میں بسر کی، رزق حلال کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ دل کا شدید دورہ پڑا، گھر والے لوگ بھی موجود تھے، سارے رونے دھونے لگ گئے۔ طبیعت ٹھیک ہوئی تو پوچھنے لگے، تم لوگ کیوں رو رہے تھے؟ بچوں نے کہا، ہم سمجھ رہے تھے کہ اب آپ کا آخری وقت آ گیا ہے اور آپ جاں بر نہیں ہو سکیں گے۔ فرمانے لگے، اس میں فکر والی کون سی بات ہے؟ میں اپنے دوست کے پاس ہی جا رہا تھا، کسی دشمن کے پاس تو نہیں جا رہا تھا۔ مرحوم کے صاحبزادے شیخ الحدیث علامہ عبدالاسلام کیانی راوی ہیں اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تدفین کے وقت اتنی تیز خوشبو آئی کہ وہاں پر موجود تمام افراد کے دل معطر ہو گئے۔ بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ شاید کسی نے قبر میں خود خوشبو ڈالی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ قبر میں روشنی۔ ضلع گجرانوالہ کے مشہور عالم دین مولانا حافظ محمد یوسف راوی ہیں۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ 1 بجے کے قریب کچھ لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے لاش زیادہ دیر رکھنے کے قابل نہیں، ہم اسی وقت اس کی تدفین کرنا چاہتے ہیں، آپ آ کر نماز جنازہ پڑھا دیں۔ میں نے نماز جنازہ پڑھائی، گورکن تدفین کے لیے قبر تیار کرنے لگا تو اچانک ساتھ والی قبر کھل گئی جس سے اس قدر تیز روشنی آ رہی تھی جیسے سورج چڑھ گیا ہو۔ میں نے مشورہ دیا کہ فوراً اس قبر کی دیوار کو چن دو، کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کی دیوار چن دی گئی اور ساتھ والی قبر میں دوسری میت کو دفنا دیا گیا۔ میت سے خوشبو، اور یہ آج کل کے دور کے لیے بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ اس واقعے کے راوی محترم حافظ محمد ادریس کیانی رحمۃ اللہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تقسیم ہند سے قبل دہلی میں استاد العلماء شیخ الحدیث سید میاں محمد نذیر محدث دہلوی کے مدرسے کا ایک طالب علم فوت ہوا۔
تو اس کی میت سے اس قدر خوشبو آئی کہ سارا ماحول معطر ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت میاں محمد نذیر حسین رحمۃ اللہ سے پوچھا، کیا آپ کے علم میں اس طالب علم کا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ عزت عطا فرمائی؟ تو میاں صاحب نے درج ذیل واقعہ سنایا۔ دوسرے طلباء کی طرح اس طالب علم کا کھانا بھی ایک گھر میں لگا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل آج کی طرح طلباء کے لیے کھانے کا انتظام مدارس میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ شہر کے مختلف مخیر حضرات اپنے ذمے ایک ایک یا دو دو طلباء کا کھانا لے لیتے اور گھر بلا کے انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ بہرحال اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی جو اس طالب علم سے محبت کرنے لگی۔ ایک روز اہل خانہ کو کسی عزیز کی تعزیت کے لیے جانا پڑا تھا۔ لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ حسب معمول لڑکا کھانے کے لیے آیا تو لڑکی نے دروازے بند کر کے دعوت گناہ دی۔ لڑکے نے انکار کیا تو لڑکی نے دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں نے شور مچانا شروع کر دینا اور تمہیں بدنام کر دوں گی۔ طالب علم نے رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کی اجازت مانگی تو لڑکی نے مکان کی چھت پر جانے کی اجازت دے دی۔ طالب علم بیت الخلاء میں گیا اور اپنے تمام جسم کو غلاظت اور نجاست سے آلودہ کر لیا۔ جب واپس آیا تو لڑکی نے اسے دیکھتے ہی شدید نفرت کا اظہار کیا اور فوراً اسے گھر سے نکال دیا۔ سردی کا موسم تھا۔ طالب علم نے مسجد میں آ کر غسل کیا، کپڑے دھوئے، باہر نکلا تو شدید سردی کے باعث کانپ رہا تھا۔ اسی دوران نماز تہجد کے لیے میں مسجد پہنچ گیا۔ طالب علم کو اس حالت میں دیکھ کر تعجب ہوا۔ اس سے دریافت کیا تو اس نے بغیر کسی جھجک کے ساری بات سنا دی۔ تب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، قرآن و حدیث کے اس طالب علم نے تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے جسم کو غلاظت سے آلودہ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا ہے۔ تو اپنے فضل کرم سے دنیا اور آخرت میں اس کی عزت افزائی فرما اور اسے اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طالب علم کی اسی عمل کے نتیجے میں یہ عزت عطا فرمائی ہو۔ تو دیکھیں آج کل کے دور میں کہ جو فتنوں کا دور ہے اور اس میں اگر کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگ رہا ہو یا کوئی کسی کے ساتھ برا کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو گندہ کر لے لیکن انسان اپنے ایمان کو، اپنی دنیا اور آخرت کو انسان گندہ نہ کرے۔ مختصراً آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال کون سے ہیں۔ نمبر 1 شہادت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی راہ میں جان دینا انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 2 سورہ ملک کی بکثرت تلاوت۔ ارشاد نبوی ہے سورہ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ نمبر 3 تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید بھی قبر سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے۔ صدقہ خیرات بھی انسان کو قبر میں عذاب سے محفوظ کرنے والے ہیں اور انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح مسجد کی طرف چل کر جانے والا قدم بھی انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تھے چند واقعات قبر کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو اور اپنے پیچھے ہمیں ایسے نیک صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے قبر میں ہمارے لیے نیک صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو ہماری قبر کو خراب کرنے والا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔